بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کا قبول اسلام کا واقعہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق کی عمر تقریباً 27 برس تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو سیدنا عمر فاروق نے ابتدا میں اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، الہی عمر بن خطاب یا عمر بن حسام دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو صرف قبولیت بخشی اور حضرت سیدنا عمر فاروق دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے قبول اسلام سے پہلے آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں سے آپ حضرت سیدنا عمر فاروق سے چھپا رکھا تھا۔ اس طرح آپ کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بن عبداللہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ بہت نہایت سختی سے پیش آتے تھے۔ ایک دن آپ اسی کیفیت میں تلوار نیام سے نکالے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق کو اس حالت میں جاتے دیکھا تو پوچھا، کیوں عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا، میں آج محمد کو قتل کرنے کی غرض سے نکلا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق کی بات سن کر کہا، عمر، تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم زمین پر چلنے کے قابل نہیں رہو گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی تو خبر لو۔ تمہاری بہن اور بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ کی بات سنی تو غصے سے راستہ بدل کر اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گئے۔ آپ کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خباب بن لارت بھی موجود تھے، جو انہیں سورۃ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید بن زید نے حضرت خباب بن لارت کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے دونوں کو کچھ پڑھتے سنا ہے، اور مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید منہ پر تماچا مارا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو آپ نے ان کو دھکا دے مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعید بن زید نے ان کے جلال کی پرواہ کیے بغیر کہا، ہاں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضرت سعید بن زید کا سخت لہجہ اور بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور بڑی مشکل سے اپنے غصے کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگے، اچھا، مجھے بھی وہ صفحات دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے روتے ہوئے غصے سے کہا، ان صفحات کو کوئی بھی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس لیے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے خود سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی تو ترجمہ، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اس لیے میری ہی عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہنے لگے، کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر آپ بے اختیار
پکار اٹھے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خباب بن لارت جو کہ گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر اللہ کی قسم میں نے کل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا فرماتے سنا تھا، الہی عمر بن خطاب اور عمر بن حسام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے قلب پر رکعت طاری ہو گئی اور آپ حضرت خباب بن لارت سے کہنے لگے، مجھے اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق دار ارقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق کو آتے دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ جو کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق کے متعلق سنا تو فرمایا، آنے دو، اگر تو وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہی ہوگی، اگر برائی کے ارادے سے یہاں آیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق جس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر کیا ارادہ ہے، کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام نے جواب میں اللہ اکبر کہا، جس سے صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔